السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست احتشام الحق آفاقی آج آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے ضد۔ اس کہانی میں ایک ایسے بچے کا کردار پیش کیا گیا ہے جو اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ماں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور پھر بعد میں وہ بچہ ضد سے توبہ کر لیتا ہے۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ آپ نے اپنے بڑوں سے ضرور سنا ہوگا کہ بچوں کو کبھی بھی ضد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہماری ضد کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ضد پر اڑے نہیں رہتے اور اپنی ضد کی وجہ سے بڑوں کو پریشان بھی نہیں کرتے۔ نجم السحر ایک نیک سادہ مزاج لڑکا تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں کافی اچھا تھا، ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا، بڑوں کی عزت بھی وہ دل سے کرتا، لیکن اس کے اندر جو سب سے خراب عادت تھی وہ یہ کہ وہ بہت ضدی لڑکا تھا۔ نجم السحر کے والد کا جب وہ 5 برس کا تھا تبھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب ان کی پرورش ان کی والدہ کرتی تھی، جو سلائی کر کے گھر کا سارا خرچ سنبھالتی اور نجم السحر کا خرچ اٹھاتی تھی۔ نجم السحر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ہی ان کی ضد بھی بڑھتی گئی۔ کبھی وہ اپنی ماں سے کسی چیز کو لے کر ضد کرتا تو کبھی کسی بات کو لے کر، لیکن اس کی والدہ نجم السحر کی ہر ضد کو پورا کرتی۔ نجم السحر اسکول کی 2 ماہی چھٹی کے بعد جب دوبارہ اسکول گیا تو ان کے سارے دوست نئے نئے کپڑے اور نئی نئی چیز لے کر اسکول میں آئے۔ ایک نجم السحر ہی تھا جس کے پاس کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اس کے پاس تو صرف پرانے کھلونے اور ساری پرانی ہی چیزیں تھیں۔ نجم السحر اسکول سے واپس آ کر اپنی والدہ سے ضد کرنے لگا کہ اسے بھی نئی نئی چیزیں ہی چاہیے تاکہ وہ اپنے دوستوں کو دکھا سکے۔ اس کی والدہ نے سمجھایا کہ بیٹے، ہم بہت غریب ہیں، تم دوسرے بچوں کی طرح امیر نہیں ہو، جب جو چاہو لے کر مانگو، ہم تمہیں نئی چیز دلائیں گے، لیکن کچھ دن اس کا انتظار کرو۔ جب ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے تو ہم تمہیں مارکیٹ لے جائیں گے، جو تمہیں لینا ہو تم تب لے لینا۔ نجم السحر والدہ کی باتوں کو سن کر ماننے کے بجائے وہ اور بھی زیادہ ضد کرنے لگا کہ مجھے آج ہی ساری چیزیں چاہیے، ورنہ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا۔ نجم السحر کو والدہ نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا مان جا مان جا، کچھ دن انتظار کر لو، میں تمہیں سب کچھ دلاؤں گی، لیکن اس کو ماں کی بات کب سمجھ آنی تھی۔ نجم السحر کی ماں بیچاری نے اپنے معصوم اور یتیم بیٹے کو چیزیں اور کھلونے دلانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پڑوسی سے کچھ رقم قرض لے لیں اور بعد میں انہیں قرض چکا دوں گی۔ چنانچہ وہ اسی غرض کو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئی اور ان سے 1500 روپے 20 دنوں کے لیے قرض مانگے۔ پڑوسی بیچارے ہمدرد تھے، اس لیے کوئی سوال و جواب کیے بغیر روپے دینے میں کوئی دیری نہیں کی۔ اگلے دن نجم السحر جب اسکول گیا تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے وہ ساری چیزیں اب مل گئی تھیں جو اس نے اپنے دوستوں کے پاس دیکھا تھا۔ نجم السحر کی ماں بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھی۔ اب نجم السحر کی ماں کو صرف ایک فکر تھی کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کام آنے لگے تاکہ وہ وقت مقررہ سے پہلے قرض کی ادائیگی کر سکے۔ اسی بھاگ دوڑ اور فکر میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کافی عالیل ہو گئیں۔ وقت مقررہ گزر جانے کے بعد بھی وہ رقم کی ادائیگی نہیں کر سکی۔ نجم السحر کا پڑوسی گھر پر آ کر بار بار پیسوں کی مانگ کرنے لگا۔ ایک بار تو حد جب ہو گئی جب اس کے پڑوسی نے اس کی ماں کو بہت ڈانٹ پھٹکار لگائی اور غلط باتیں سنا دیں، اور نجم السحر وہیں کھڑا ہو کر سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ نجم السحر کو اپنی ضد پر افسوس ہوا کہ آج اس کی ماں کی بے عزتی صرف اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی ضد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سے اب تک اس نے کبھی کوئی ضد نہیں کی۔